سائنس کہتی ہے کہ ٹائم ٹریول ممکن ہے، لیکن شاید اس طرح سے نہیں جس طرح سے آپ سوچ رہے ہیں۔ وقت ایک گہرا راز ہے۔ وقت کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ کوئی حقیقی چیز ہے یا ہمارے ذہن کا محض ایک افسانہ؟ اس سوال کا حل اس کائنات اور اس کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جسے آپ دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، لیکن وہ مسلسل اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہتا ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا ہم ماضی میں سفر کر سکتے ہیں یا اپنے گریٹ گرینڈ چلڈرن کو دیکھنے کے لیے مستقبل میں سفر کر سکتے ہیں، اور دنیا کے اسمارٹسٹ مائنڈ البرٹ آئنسٹائن کا ٹائم ٹریول کے بارے میں کیا کہنا تھا، کیسے ان کی تھیوریز ٹائم ٹریول کی پاسبلٹی کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ یہ سب اور بہت کچھ جانیں گے آج اس ویڈیو میں، تو ہمارے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ آپ کے لیے بالکل فری ہے، لیکن اس سے ہماری بہت مدد ہوتی ہے۔ اس کائنات میں وقت کا جنم تقریباً 13 ارب 70 کروڑ سال پہلے بگ بینگ سے ہوا تھا۔ ماضی سے مستقبل کی طرف وقت کا بہاؤ اور کائنات کی وسعت آج تک جاری ہے۔ وقت کو ناپنے کا پیمانہ موومنٹ یا چینج ہے۔ ہم اکثر کچھ چیزوں کو حرکت میں رہتے ہوئے سمجھتے ہیں، جیسے بہتی ہوئی ندیاں، چلتی کاریں یا جھومتے ہوئے درخت، اور دیگر جامد جیسے پہاڑ یا عمارتیں۔ لیکن یہ فرق زیادہ تر مشاہدے کے اوقات پر مبنی ہے۔ مثال کے طور پر پہاڑ ہمارے لیے جامد دکھائی دے سکتے ہیں، لیکن جیولوجیکل ٹائم کے لحاظ سے وہ ٹیکٹونک سرگرمی کی وجہ سے آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، گھٹ رہے ہیں یا بدل رہے ہیں۔ ہم گزرتے وقت کو سیکنڈوں، منٹوں، گھنٹوں اور سالوں میں ناپتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وقت ایک مستقل شرح سے بہتا ہے۔ در حقیقت آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس بات کا تعین کرتی ہے کہ وقت آفاقی نہیں ہے۔ جس طرح دریا میں پانی اس کے سائز کے لحاظ سے تیز یا سست ہوتا ہے، اسی طرح وقت مختلف جگہوں پر مختلف شرحوں پر بہتا ہے۔ یہ سب وقت اور جگہ کے درمیان تعلق پر آتا ہے۔ انسان لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کے 3 مقامی ڈائمینشن پر گھومتا ہے۔ وقت اس میں سب سے اہم چوتھی ڈائمینشن کے طور پر شامل ہوتا ہے۔ وقت خلا کے بغیر نہیں رہ سکتا اور جگہ وقت کے بغیر نہیں رہ سکتی، یعنی دونوں ایک ساتھ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ کائنات میں جو بھی واقعہ رونما ہوتا ہے، اس میں جگہ اور وقت دونوں شامل ہوتے ہیں۔ نیوٹن نے وقت کے تصور کو اس طرح بیان کیا: ایبسلیوٹ اور ارتھمیٹک ٹائم اپنے آپ سے اور اپنی فطرت سے کسی بھی بیرونی چیز سے تعلق کے بغیر یکساں طور پر بہتا ہے۔ جگہ اور وقت کی نوعیت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے جتنا ہم تصور کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں، کائنات ایک 3 ڈائمینشن اسپیس ہے، جبکہ وقت آگے کی طرف رواں دواں ہے۔ جگہ اور وقت اگرچہ گہرا تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے سے سراسر مختلف ہیں۔ جگہ اور وقت کے درمیان اہم فرق یہ ہے کہ اسپیس میں ہم کسی بھی سمت جا سکتے ہیں، شمال یا جنوب، مشرق یا مغرب، اوپر یا نیچے، ایک مقام سے چل کر واپس اسی مقام پر آ سکتے ہیں۔ لیکن ہم وقت میں صرف ایک سمت تک محدود ہیں۔ ہم ماضی سے حال اور پھر مستقبل میں جا سکتے ہیں، واپسی کا سفر ناممکن ہے۔ یہ ایک معمہ ہے کہ وقت صرف ایک طرف سفر کرتا ہے، دوسری طرف کیوں نہیں؟ ہم ماضی کی طرف کیوں سفر نہیں کر سکتے؟ البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کے مقابلے میں کافی تیزی سے سفر کرنے کے قابل ہوں تو آپ وقت کو کم کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ماضی کو تبدیل کرنے یا مستقبل کو اس کے مقررہ وقت سے پہلے دیکھنے کے خیال سے متوجہ ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی شخص نے کبھی بھی سائنس فکشن میں ماضی اور ماضی کے سفر کی قسم کا مظاہرہ نہیں کیا، یا کسی شخص کو اہم ادوار میں بھیجنے کا طریقہ تجویز نہیں کیا ہے۔ میچیو کاکو ایک امریکن تھیوریٹیکل فزسسٹ ہیں جنہوں نے وقت کے سفر کی بہت آسانی سے وضاحت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نیوٹن نے وقت کا تصور ایک تیر کی طرح کیا تھا، جو ایک بار چھوڑا تو سیدھی سمت میں چلا جائے گا، چاہے آپ اسے کسی باغ میں چھوڑیں
माउंट एवरेस्ट पर छोड़ें या किसी और सैयारे पर, ये तीर हमेशा एक ही रफ्तार से चलेगा और एक ही सिमत में जाएगा। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। आइंस्टाइन ने कहा था कि वक्त एक दरिया की तरह है। हाँ, दूर से ये एक ही सिमत में बहता नज़र आता है, लेकिन क्या दरिया की रफ्तार वही होती है जब एक बड़ा पत्थर दरिया के बहाव के बीच में आता है? नहीं, दरिया सुस्त हो जाता है और ढलवान पर तेज़ हो जाता है। इस पत्थर की तरह हमारी कायनात में सैयारे, सितारे, ब्लैक होल्स और बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो वक्त को कम करती हैं। जिस तरह एक बड़ा पत्थर दरिया के बहाव को बदल सकता है, इसी तरह ये चीज़ें वक्त के बहाव को बदल सकती हैं। फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब ब्लैक होल्स एंड बेबी यूनिवर्सेस क्वांटम 1 1994 में इशारा किया, हमारे पास बेहतरीन सबूत ये है कि वक्त का सफ़र मुमकिन नहीं है और ना कभी होगा। आइंस्टाइन का कहना है कि फ़िज़िक्स का कोई उसूल ये नहीं कहता कि टाइम ट्रैवल नामुमकिन है। तो क्या हमारे मुस्तकबिल के इंसान कभी टाइम ट्रैवल कर सकेंगे? क्या आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है? क्या आप कभी टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आइंस्टाइन ने 1905 में अपनी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी तैयार की। इसके बाद की एक्सटेंशन के साथ थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ये मॉडर्न फिज़िक्स के बुनियादी उसूलों में से एक बन गया है। स्पेशल रिलेटिविटी एक सीधी लकीर में मुस्तकिल रफ्तार से हरकत करने वाली अशिया के लिए जगह और वक्त के दरमियान ताल्लुक़ को बयान करती है। स्पेशल रिलेटिविटी के मुताबिक एक चीज़ दूसरी चीज़ के मुकाबले में जितनी तेज़ी से हरकत करती है, इतना ही सुस्त रफ्तार से पहली चीज़ वक्त का तजर्बा करती है। इसकी आसान मिसाल आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप फारिग बैठे हैं और बोर हो रहे हैं तो आपका टाइम बहुत स्लो गुजरेगा। बनिस्बत इसके आपको बहुत सारे काम हैं और आप लेट हो रहे हैं, आपका वक्त इतनी ही तेज़ी से गुजरेगा। अमेरिकन फ़िज़िकल सोसाइटी के पब्लिकेशन फिज़िक्स सेंट्रल के मुताबिक एटमी घड़ियों वाले GPS सैटेलाइट्स के लिए ये असर हर दिन 7 माइक्रोसेकंड्स या 1 सेकंड के 7 मिलियनवें हिस्से को काटता है। कायनात की मुकम्मल तस्वीर समझना बहुत मुश्किल है, एक ऐसी तस्वीर जिसमें जगह और वक्त दोनों शामिल हों। इस मकसद के लिए एक ऐसा मकाम होना ज़रूरी है जहाँ से माजी से हाल और फिर मुस्तकबिल तक 3 डिमेंशनल स्पेस का नज़ारा हो, यानी एक तस्वीर जिसमें वक्त की डायमेंशन भी शामिल हो। बहैसियत इंसान ये हमारे तसव्वुर से बाहर है कि ये मकाम कहाँ वाक़ हो सकता है। हम ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये कैसे मुमकिन होगा। ये मुशाहिदाती नुक्ता जगह और वक्त की हुदूद से बाहर है। इस कायनात से बाहर और वक्त से आज़ाद साइंस फिक्शन ऐसे मंजरनामों से भरी हुई है जिसमें टाइम ट्रैवल, हाल से माजी की तरफ जाना या हाल से दौरे मुस्तकबिल की तरफ जाना मुमकिन हो जाता है। अगर हम कायनात के बारे में मौजूदा इल्म, इसकी इब्तिदा, इसकी फितरत और इसके इर्तिका को मद्देनज़र रखें तो वक्त का राज मज़ीद गहरा हो जाता है। मौजूदा साइंसी इल्म के मुताबिक कायनात तकरीबन 14 अरब साल पहले एक नुक्ते से शुरू हुई थी। तमाम कहकशाएँ और कहकशाओं के झरमट इस नुक्ते पर मरकूज़ थे, जिनका साइज़ इस छोटी से छोटी चीज़ से छोटा था जिसका हम तसव्वुर कर सकते हैं। ना जगह थी और ना वक्त। तसव्वुर करना मुश्किल है। फिर एक बिग बैंग हुआ, वक्त बहने लगा और खला फैलने लगी। क्या वक्त का तीर सिमत बदल सकता है? कुछ कयास आराइयों के मुताबिक एक वक्त ऐसा आ सकता है जब कायनात का फैलाव रुक जाएगा और फिर कंप्रेशन शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो बेतरतीबी कम होना शुरू हो जाएगी और शायद वक्त का तीर रुख बदल ले। ऐसा हुआ तो वक्त मुस्तकबिल से माजी की तरफ रवां दवां होगा। अगर इंसान इस वक्त तक ज़िंदा रहे तो पहले बूढ़े और फिर जवान हो सकते हैं। ये एक क्रेज़ी लेकिन पॉसिबल सिनेरियो है। लेकिन क्या ये मंजरनामा दुरुस्त है? इस वक्त कोई नहीं जानता। लेकिन अगर कायनात के बारे में हमारी समझ की मौजूदा शरह जारी रही तो हम मुस्तकबिल करीब में इसका जवाब जान सकते हैं। मुमकिन कंप्रेशन का एक हैरत अंगेज़ नतीजा ये होगा कि कायनात दोबारा इस किस्म के नुक्ते पर वापस आ जाएगी जहाँ से ये शुरू हुई थी। जगह सिकुड़ कर सिफर हो जाएगी और वक्त रुक जाएगा। एक दिलचस्प सवाल ये है कि क्या एक नया बिग बैंग इस मकाम से एक नई कायनात का आगाज़ करेगा? क्या रुका हुआ वक्त एक मर्तबा फिर रवां दवां होगा? स्पेस टाइम के बारे में हमारे नए वर्जन का नतीजा ये है
کہ ہم جوپیٹر جیسے بڑے سیارے پر زمین کی نسبت زیادہ دیر تک رہنے کی توقع کر سکتے ہیں۔ یہاں فرق بہت چھوٹا ہو سکتا ہے، ہماری زندگی زمین کی نسبت جوپیٹر پر صرف چند منٹ زیادہ ہو، اور اگر ہم نیوٹران اسٹار جیسی بہت زیادہ وزنی جگہ تک سفر کر سکیں تو اپنی زندگی کا دورانیہ بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ بلیک ہول کے قریب ہم کچھ اصولوں کے تحت ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ اکثر ہم ہالی ووڈ سائنس فکشن فلموں میں دیکھتے ہیں کہ ٹائم ٹریول کے ذریعے لوگ ماضی میں بھی جا سکتے ہیں اور مستقبل میں بھی۔ اب تک ہم یہی سمجھتے تھے کہ ٹائم ٹریول کرنا صرف قصے کہانیوں تک ہی محدود ہے، لیکن سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ ٹائم ٹریول ممکن ہے اور ہم وقت میں سفر کر سکتے ہیں، لیکن کس طرح؟ پروفیسر برائن کے مطابق ٹائم ٹریول 2 طرح کے ہوتے ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں۔ پروفیسر کے مطابق ٹائم ٹریول کے ذریعے مستقبل میں پہنچنا یقینی طور پر ممکن ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ کیسے کرنا ہے کیونکہ آئنسٹائن نے 100 سال پہلے ہمیں اس کا طریقہ بتا دیا تھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر آپ خلا میں جاتے ہیں اور روشنی کی رفتار سے سفر کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو آپ کی گھڑی دنیا کی گھڑی سے سست رفتار سے چل رہی ہوگی، یعنی جب آپ دنیا میں واپس قدم رکھیں گے تو آپ مستقبل کی دنیا میں ہوں گے، جبکہ آپ کو وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہو۔ آئنسٹائن نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر آپ بہت زیادہ گریوٹی والی کسی چیز جیسے کہ نیوٹران اسٹار یا بلیک ہول کے قریب جب آپ اس کے کنارے پر پہنچیں گے تو آپ کے لیے وقت انتہائی سست ہو جائے گا، جبکہ باقی چیزوں کے لیے وقت کی رفتار وہی رہے گی۔ اس کا مطلب باقی دنیا آپ سے بہت آگے نکل چکی ہوگی اور آپ پیچھے رہ جائیں۔ یہ کوئی کنٹروورشل چیز نہیں ہے، دنیا کا ہر فزسسٹ اس کو قبول کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس ٹائم ٹریول کی دوسری قسم یعنی ماضی میں سفر کرنا ایک کنٹروورشل پوائنٹ ہے، اور یہاں آ کر ایک اچھی خاصی بحث شروع ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے سائنسدانوں کو لگتا ہے کہ ماضی میں سفر کرنا ممکن نہیں ہے۔ وقت ماضی میں سفر کرنے کے لیے ایک واحد اور قابل قبول تصور جو پیش کیا گیا ہے وہ ورم ہولز کا ہے۔ ورم ہولز بھی ان چیزوں میں سے ایک ہیں جو البرٹ آئنسٹائن نے بھی دریافت کی تھی۔ ورم ہول خلا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے استعمال ہونے والا ایک پل ہے۔ یہ ایک سرنگ ہے جو لاکھوں کروڑوں میل طویل سفر کے لیے ایک شارٹ کٹ فراہم کرتی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن نے اسے 1935 میں دریافت کر لیا، لیکن آپ اس ورم ہول کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر نہیں کر پائیں گے، بلکہ آپ ایک وقت سے دوسرے وقت میں پہنچیں گے۔ پروفیسر برائن کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ورم ہولز حقیقت ہیں بھی یا نہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کیا واقعی اس کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا جا سکتا ہے یا نہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ صحیح ہے تو ورم ہولز کے ذریعے ٹائم ٹریول ممکن ہے۔ وقت کا سفر طویل عرصے سے فکشن میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ اٹلانٹا کے جارجیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں سائنس فکشن اسٹڈیز کے پروفیسر لیزا یازیک نے لائف سائنس کو بتایا کہ مہابھارت کے اوائل سے ہی انسانوں نے ٹائم ٹریول کا خواب دیکھا تھا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔